بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد صالحین کے گیٹ کے اندر سے داخل ہو رہے، جو کہ صدر دروازے کا مقام رکھتا ہے، جس کے ذریعے سے سبھی مصلیان اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی لمبا اور چوڑا گیٹ ہے، جو کہ تقریباً 2 آدمیوں کے ذریعے سے کھولنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے سیدھے جانب حی علی الصلاۃ کے جانب میں تقریباً 20 سیٹ کا ایک وضو خانہ ہے اور 3 رنجن رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ایک چپلیں وغیرہ رکھنے کے لیے اسٹینڈ بھی بنایا گیا ہے، اور یہ مسجد کا صحن ہے جہاں پر نماز جنازہ وغیرہ پڑھائی جاتی ہے اور جمعہ کے روز استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی جانب میں اگر ہم دیکھیں گے حی علی الفلاح کے جانب میں، تو یہاں پر ابھی جو ہے سنٹرنگ بھی پڑی ہوئی ہے، جو کہ مسجد کے تعمیری کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس جانب میں طہارت خانے ہیں، تقریباً 10 طہارت خانے ہیں، جو کہ بہت ہی جو ہے ابھی 5-6 سال پہلے تعمیر کردہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ابھی جو اندھیرے کے وقت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، 2 نئے بیت الخلاء تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور اسی سے اگر ذرا ہم آگے جاتے ہیں تو یہ پچھلی دیوار ہے بیت الخلاء کی، اور اسی کے اوپر ایک ہمارا پرانا پانی کا ٹانکا ہے، جس کے عوض میں ایک نیا پانی کا ٹانکا بننے والا ہے۔ اور اگر اسی کے آگے ہم جائیں گے تو یہ مسجد کا ایک چھوٹا سا صحن ہے، جہاں پہ اکثر و بیشتر جو ہے جمعہ کی روز پبلک موجود ہوتی ہے۔ اور اگر ہم ساتھ ہی ساتھ اگر آگے جائیں گے، مسجد کا حمام خانہ ہے، اور یہ قدیم القدیم طہارت خانے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک چپل کا اسٹینڈ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک وضو خانہ ہے، یہاں پر تقریباً 30 سے 40 جو ہے وضو کی سیٹیں موجود ہے۔ اور یہ مسجد کا دوسرا دروازہ بلکہ چھوٹا سا دروازہ ہے، جس کے ذریعے سے بھی مصلیان مسجد یہاں سے آیا جایا کرتے ہیں۔ اور اسی کے سیدھ میں جو ہے یہ مسجد کے نئے تعمیر کردہ گیٹ ہے، جس کے لیے تقریباً 1 لاکھ روپے کا خرچ آ چکا ہے۔ اسے بن کر بھی تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طریقے سے اس کے سیدھے جانب میں اگر دیکھیں گے صحن کے، تو یہیں پر موجود ہے ہمارے اس محلے کے جو شہید ہے حضرت پیر برہان۔ اگر سیدھے جائیں گے تو ہم ان کا مزار مقدسہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ یہاں پر جو آرام کر رہے ہیں اپنے قبر میں، یہ حضرت پیر برہان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدسہ ہے، جو کہ کافی قدیم القدیم مانا جاتا ہے۔ اور ان کے سایہ اقدس کیے ہوئے ایک املی کا درخت ہے، جو تقریباً میرے اندازے سے 100 سال پرانا ہے۔ یہی مزار نہیں ہے، بلکہ اسی کے جو ہے تو بازو میں اغل بغل میں 2 جو ہے مزاریں اور ہے، جو کہ قبرستان میں مانا جاتا تھا پہلے کے دور میں۔ اور یہ آپ کھلی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فرش بنائی گئی ہے مسجد کی پوری، اس کے بیچوں بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے کہ یہاں پر ہمارے قدیم آباء و اجداد کے مزاریں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اگر داخل ہونا چاہیں تو یہ ہے، دیکھیے مسجد کے اندرون کے حصے میں جہاں ایک پیر صاف کرنے کا پائیدان موجود ہے، اور یہ سیدھے جو نظر آ رہا ہے ہمارے امام صاحب کا ممبر شریف ہے، اور اس جانب میں تقریباً 5 کمانیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس جانب میں بھی تقریباً 5 کمانیں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے تقریباً پورے 5 سے 4 ستون موجود ہے۔ دیکھیے آپ گن سکتے ہیں، یہ 2 ہے، اور یہ تقریباً 5 ستونیں موجود ہے۔ نہیں کیجیے، یہاں پر تقریباً صرف 4 ستون موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل بھی 4 ستون موجود ہے، اور اندر کے احاطے میں تقریباً 2 جو ہے کمانیں موجود ہے، بڑی 2 بڑی جو ہے کمانیں موجود ہے۔
اور یہ جو ہے ہمارے سیدھ میں امام صاحب کا مصلی شریف ہے. آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں بغور جو ہے صاف نظر آ رہا ہے. ابھی رمضان شریف نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب کا مصلی پیچھے ہو کر پہلی صف میں آ جاتا ہے اور مؤذن صاحب کا دوسری صف میں. اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو رمضان میں یہاں پر جو ہے نماز پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے امام صاحب کے گھر پر جاتا ہوا یہ دروازہ جہاں سے وہ جمعہ کے لیے بیان کے لیے آتے ہیں. اور یہ ہمارا ممبر جہاں سے جو ہے کھڑے ہو کر ہمارے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اندر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ اس مسجد میں تقریباً 8 شطرنجیاں ہیں جو کہ نئی سفید چادریں ابھی تقریباً رمضان ہی میں لائی گئی ہیں. آپ گن سکتے ہیں اندر کے حصے میں 8 شطرنجی ہے. 8 جو ہے صفیں بنتی ہے اور ایک صف میں تقریباً 50 سے 45 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے پلر کے یا ستون کے اس جانب سے 5 ہے. اس طریقے سے کل 13 صفیں مسجد کے اندرون کے جانب میں موجود ہے. اور اگر ہم اس کے سیدھے جانب میں دیکھیں گے تو قرآن شریف رکھنے کے لیے جو ہے 2 الماریاں بنی ہوئی ہے. اس جانب میں 2 الماریاں بنے ہوئے ہیں اور یہ لائٹ کے لیے جو ہے تو یہ لائٹ کے لیے لگائے ہوئے بورڈ وغیرہ ہے. یہاں پر قرآن شریف وغیرہ رکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے اس جانب میں بھی ہے. اس جانب میں بھی 2 جو ہے الماریاں ہیں جس میں قرآن شریف وغیرہ رکھی جاتی ہے. اور یہاں پر اس کی گھڑی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک گھڑی ہے جس کے ذریعے سے جماعت کھڑی کی جاتی ہے. اور یہاں پر بھی ایک ابھی جو ہے سدھار کر لائی ہوئی گھڑی ہے جس میں آپ بالکل بھی صاف طور پر وقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی مغرب کی نماز ہو چکی ہے اور 7:18 ہو رہے ہیں. اور یہ مسجد کے اذان دینے کا مائک ہے. یہ جو ہے مین مائک ہے جس سے اذان دی جاتی ہے. یہ ابھی فی الحال بند کر دیا گیا ہے. یہاں پر اس کا بٹن ہے اور یہ وہ 2 ایمپلیفائر ہے جس کے ذریعے سے اذان دی جاتی ہے. یہ اوپر کا جو ایمپلیفائر ہے اس سے نماز پڑھائی جاتی ہے اور نیچے کے اس ایمپلیفائر سے جو ہے اذان دی جاتی ہے. یہ اس جانب سے سروس ور جاتا ہوا مفتی صاحب کے گھر کو لائن دیتا ہے. اور یہ جو بٹن موجود ہے یہ ہمارے پرانی قدیم موٹر کا بٹن ہے جس کے ذریعے سے بور سے مفتی صاحب کے گھر پانی پہنچایا جاتا ہے. یہ ہمارے مسجد میں بٹھایا ہوا گرمی کے وقت کا کولر ہے. اور یہ ہمارے اس مسجد کا نظام الاوقات ہے جس کے ذریعے سے ہم جس کو دیکھ کر ہم نماز کے اوقات طے کرتے ہیں. یہ ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محبوب الحسن قاسمی صاحب، ان کے دارالعلوم کربلا اس کا شائع کردہ ہوا ہے کہ یہ مسجد کے اوقات کا بورڈ ہے جو کہ ابھی رمضان میں ہمارے نوجوانان مصلیان مسجد صالحین نے تعمیر کیا ہے. اور اسی کے بازو میں جو ہے یہاں پر مسجد کے مین بور کے بٹن ہے اور یہ حدیث شریف لکھنے کا ایک جو ہے کیا بورڈ موجود ہے کہ مسجد کا انورٹر ہے جس کے اندر 2 بیٹری اور ایک انورٹر موجود ہے جو کہ ایک صاحب نے ہمیں ہدیۃً دیے تھے تقریباً 25,000 کے قریب. یہ آخری بات کہہ کر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد کی شان، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں